عرض کرنی ہے، خدا کرے میں سمجھا سکوں اور آپ سمجھ جائیں۔ اللہ نے فرمایا میں نے مومنوں پر احسان کیا، یہ بات یہاں چلی کہ اللہ نے تحقیق مومنوں پر احسان کیا۔ کیا احسان کیا جی؟ اذ بعث جب بھیجا فیہم ان میں رسول من انفسہم انہی میں سے۔ اتنی بات ہی میں نے عرض کرنی ہے، اللہ نے احسان کیا مومنوں پر، ان میں بھیجا رسول، انہی میں سے بھیجا۔ اولیاء غور کیجئے، جب بچہ کہیں پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے وہ کس کے گھر پیدا ہوتا ہے جی؟ اپنے ماں باپ کے گھر۔ اب خدا فرما رہا ہے کہ جب میں نے یہ رسول بھیجا، جن میں بھیجا، جن سے بھیجا، ان پر احسان کیا اور وہ مومن ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگر آپ سمجھ گئے ہوں، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، تحقیق اللہ نے مومنوں پر احسان کیا، انہی میں بھیجا اور انہی سے بھیجا۔ جن سے بھیجا وہ ماں ہے، باپ ہے، آمنہ ہے، عبداللہ ہے۔ خدا فرماتا ہے ہاں ان میں بھیجا اور انہی سے بھیجا، من انفسہم، ماں باپ کے گھر میں آیا، ماں باپ سے آیا۔ خدا فرماتا ہے میں نے ان پر احسان کیا ہے، کیوں کیا ہے؟ علی المؤمنین، وہ مومن ہے۔ سبحان اللہ۔ اب یہ جو منطق چل رہی ہے نہیں کہ حضور کی ماں بھی مسلمان نہیں تھی، حضور کا باپ بھی مسلمان نہیں تھا، ریاض باللہ، اگر یہ بات ہے تو خدا کا یہ حکم کہاں گیا؟ اللہ کی یہ آیت کہاں گئی؟ اللہ فرما رہا ہے وہ مومن ہیں، ان پر میں نے احسان کیا۔ اگر ماں پر بھی احسان نہ کیا، باپ پر بھی احسان نہ کیا، جن کو دیا، جن سے دیا، تو پھر احسان کس پر کیا؟ اللہ نے جب بات چھیڑی نے احسان کی، نہیں کہا پاکستان والے کلمہ پڑھنے والوں پر میں نے احسان کیا یا برطانیہ میں رہنے والے مسلمانوں پر میں نے احسان کیا۔ فرمایا احسان ان پر کیا ہے جن میں سے ہے، جن میں دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور وہ ہے حضور کے ماں باپ۔ نہ جانے کلمہ پڑھنے والے حضور کے گھر والوں کے پیچھے کیسے لگ گئے، جن سرکار کے ماں باپ کو نہیں چھوڑا، اب کلمہ کس چیز کا؟ اللہ نے ابتدا ہی کی، اگر تم مومن ہو، اگر تم سمجھتے ہو کہ مصطفیٰ کا آنا ہم پر احسان ہے، تم پر میں نے بعد میں کیا ہے، آمنہ اور عبداللہ پر پہلے احسان۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ، میلاد النبی زندہ باد۔ اب تو لوگ اس چکر میں نہیں جی، پتہ نہیں کہیں ملتا نہیں ہے جی، کہاں بھائی ایمان کہاں ہے؟ اللہ فرما رہے ابتدائی خدا نے یہاں کی۔ اب یہ ہے کہ احسان، اور اللہ نے جب احسان کیا ہے، اب خدا فرماتے جب میں احسان کروں، یہ احسان پہ کہتے میں نے ایک نعمت دیا ہے کسی کو جی، انعام کیا ہے کہ احسان کیا ہے، تو جب نعمت کی انعام کی بات آتی ہے تو خود خدا فرماتا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ۔ سبحان اللہ۔ یہ جو میں نے تمہیں نعمت دی ہے اس کا ذکر کیا گیا۔ سبحان اللہ۔ اب اگر کوئی یا رسول اللہ کہے تو حضور کا ذکر ہی کر رہا ہے، اس لیے کر رہا ہے کہ یہ نعمت ہے جو اللہ نے ہمیں دی ہے۔ ہم اگر اس کا ترجمہ کریں جی یاد کرو، کہاں جی جو بات بھولی ہو اس کو یاد کیا جاتا ہے، جو گزر گئی اس کو یاد کیا جاتا ہے، لیکن فَاذْكُرُونِی کا مطلب کہتے ہو جی میرا ذکر کرو، اور جب حضور کی ذکر کی بات آئے تو جی یاد کرو، یہ عجیب بات ہے بس جب وہاں ہے اذکروا یاد کرو نہیں ذکر کرو جی، فاذکرونی میرا ذکر کرو، اذکرکم میں تمہارا ذکر کروں گا۔ تو جب مصطفیٰ کی ذکر کرنے کی بات نہیں تھی، یاد کرو جی، عجیب بات ہے جی۔ اللہ فرماتے یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم، لوگو اللہ کی نعمت یاد کرو جو تم پر کی گئی ہے۔ ترجمہ یاد کرو ہوا نا، لیکن اگر اس کا ترجمہ یہی ہو جو فاذکرونی کا ہوتا ہے، ارے یہ نعمت ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو لوگو اس نعمت کا ذکر کیا کرو۔ جب کوئی بندہ جہاں کہیں بھی محمد محمد کہے وہ خدا کے حکم پر عمل کر رہا ہے۔ اللہ نے کہا ہے میرے محبوب کا ذکر کرو، میرے محبوب کا ذکر کرو، اور خلاق عالم جل جلالہ نے جہاں جہاں بھی بنی اسرائیل کو بھی کہا نا، تو یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، میری نعمت کا ذکر کرو۔ تو ذکر کرنے کا مطلب کیا ہے جی؟ یہ صرف یاد کرنا، یعنی اگر یہ معنی کرے نا تو پھر بات اور طرف چلی جائے گی۔ اگر ذکر کا معنی ذکر ہی ہو نا تو پھر بات کی سمجھ آئے کہ خدا یہ چاہتا ہے مصطفیٰ جو میں نے تمہیں نعمت دی ہے اور کسی کا نہیں، کم از کم اس کا تو ذکر کیا ہی کرو۔ تو یہ جو نعتیں ہیں، یہ جو حضور کے میلاد النبی کے نام سے ہم سب
سرکار کی نعت کی محافل قائم کرتے ہیں، اس میں غرض کیا ہے؟ اللہ نے حکم دیا تھا ذکر کرو میرے محبوب کا کہ میں نے تم پر بڑا احسان کیا ہے، کوئی نعمت دی ہے۔ اب ذرا غور کیجیے جی، اگر یہ ایمان جیسی دولت، بھائی کیا احسان کیا کیا جی اللہ نے؟ اللہ فرماتے مومنوں پر احسان کیا۔ بھائی ماں کو بھی ایمان نہیں ملا، باپ کو بھی ایمان نہیں ملا، احسان کیا کیا؟ اللہ فرماتا ہے لقد من ایک نئی بات تھی، میں آج بھی دوستوں سے بات کر رہا تھا، یار بات بڑی عجیب ہے۔ بھائی صدیق اکبر کو سرکار نے جب جو ہی نبوت کا اعلان کیا، کلمہ پڑھا دیا، عمر فاروق بھی پہلے مومن ہو گئے، باقی صحابہ کو مکے کے پاس پتھر کھا رہے ہیں، لوگوں کی تبلیغ کر رہے ہیں۔ اور عجیب بات ہے جی، حضرت ابو طالب جب فوت ہونے لگے، حضور نے اس وقت تبلیغ کی تھی، شرم آنی چاہیے۔ حضرت علماء کرام تشریف فرمائے، غور کیجئے، سرکار نے سب کو پہلے نبوت کا پیغام پہنچایا، انہیں اسلام کی دعوت پہلے دی، اور ابو طالب کو ساری زندگی دی ہی نہیں دعوت حضور نے۔ شاید آپ کی توجہ ہو اس طرف۔ لوگ کہتے نہیں جب ابو طالب مسلمان نہیں تھے، اچھا نہیں مسلمان نہیں تھے، کیوں جی؟ حضور جب ابو طالب فوت ہونے لگے تو اس وقت حضور نے ان کو دعوت دی تھی اسلام کی، اور علیہ باللہ انہوں نے انکار کر دیا تھا۔ اب یہ جرم کس کا ہے علی جا؟ اگر کلمہ پڑھائے مصطفیٰ کا بتاؤ، حضور نے اتنے سال ابو طالب کو دعوت ہی نہیں دی دین اسلام کی، یہ ہے کوئی بات عقل میں آنے والی؟ اگر ایسا کہو کہ نہیں جی حضور نے پہلے دعوت ہی نہیں تھی، جب فوت ہونے لگے ابو طالب اس وقت دعوت دی تھی، تو تم کیا کہہ رہے ہو؟ حضور نے بلغ ما انزل الیک من ربک فریضہ، اتنے سال حضور نے دبائے رکھا، ابو طالب کو ہی ایمان کی دعوت نہیں دی تھی، یہ بات عقل میں نہیں آتی۔ توجہ اس بات پہ کرو، ہم نے مصطفیٰ کے گھر کو ہی سن لگا دی ہے، حضور کے گھر کو ہی ہم معاف نہیں کر رہے، کلمہ بھی پڑھتے جا رہے۔ اللہ نے بات یہاں سے شروع کی، وہ جو اللہ نے مصطفیٰ، اچھا جی من انفسہم دیا بھی مومنوں کو، مومنوں میں سے دیا، اچھا جی پھر جو دیا تھا اس نے زندگی کا بٹوارا کس کے گھر میں گزارا تھا؟ ابو طالب کے گھر میں گزرا۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ماں بھی فوت ہو گئی تھی بچپن میں، باپ پیدا ہونے سے پہلے دنیا سے چلا گیا تھا، مصطفیٰ کو سنبھالا کس نے؟ عجیب احسان ہے خدا کا کہ جس کے گھر میں اس میں احسان جس کی وجہ سے ہوا، اس کو پالا تھا، اس کو ہی ایمان نہ ملا۔ اور جرم یہ سارے کا سارا الزام کلمہ پڑھنے والے حضور کی ذات پہ دے رہے ہیں۔ اتنے سال حضور نے ابو طالب کو تبلیغ ہی نہیں کی تھی۔ یہ بات ممکن ہے مجھے یہاں نہ چھیڑنی چاہیے تھی، لیکن بات چلی تھی اس لیے کہ اللہ نے فرمایا مومنوں پر احسان کیا ہے میں نے، اور مومن کون ہے جی؟ جن سے مصطفیٰ آئے اور جن میں مصطفیٰ آئے، آئے بھی عبداللہ اور آمنہ سے، آئے بھی انہی کے گھر میں، پھر احسان بھی انہی پر ہے کہ وہی مومن ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو پھر مومن کون ہے؟ اللہ ہمیں حضور کی محبت نصیب فرمائے، ان ایمان والوں کے ایمان کو اپنے ایمان کا سبب یقین کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت علامہ پیر سید محمد فاروق شاہ صاحب سیالوی دامت برکاتہ العالیہ، اور حقیقت یہی ہے کہ جن سے محبت ہوتی ہے ان کا تذکرہ بھی محبت سے ہوتا ہے، اور حضور کے والدین کریمین صاحبان ایمان ہیں، اور انہیں کے وجود کے صدقے ہمیں اتنی بڑی نعمت نصیب ہوئی۔ ماشاءاللہ قبلہ شاہ صاحب نے قرآن مجید جو ہمیں معانی عطا فرمائے ہیں، اللہ پاک اس قرآن پاک پر ہمیں غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کو پلے باندھ لے کہ ہم اہل سنت والجماعت سرکار کے والدین کو صاحب ایمان مانتے ہیں۔ سیدہ طیبہ طاہرہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی مومنہ ہیں، حضور کے والد گرامی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی مومن ہیں، اور قرآن مجید نے جیسے کہ شاہ صاحب نے کہا اس کو پلے باندھ لیجئے، اور یہ محفل نعت میں علماء کرام کے خطابات کرانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ تاکہ آپ کو عقیدے کا بھی پتہ چلے۔ جب حضرت بی بی مریم پر الزام لگا تو اس موقع پر اللہ پاک نے فرمایا کہ مریم تو خاموش رہنا، تیرا بیٹا عیسیٰ علیہ السلام کو بولے، اور یہ الفاظ یاد کیجیے، الزام کس پر تھا؟ سیدہ مریم پر، اور جواب کون دے رہے ہیں؟ اور الفاظ قرآن کے کیا؟ قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، کہ اللہ نے مجھے عبداللہ بنایا، مجھے اللہ نے نبی بنایا، کتاب دی۔ تو اعتراض تو سیدہ مریم پر تھا، تو عقل یہ کہتی ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ سیدہ مریم جو ہے وہ نیک ہے، پاک باز ہے،
اے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ تو اپنا ذکر کر رہے ہیں کہ میں نبی ہوں، تو کہا عقل والوں یہی تو بتانا چاہتا ہوں، الزام میری ماں پر لگا ہے، میں اپنا انٹروڈکشن کروا رہا ہوں کہ میں نبی ہوں، نتیجہ نکال لو جو نبی ہوتا ہے اس کی ماں پاکیزہ ہی ہوتی ہے، جو نبی ہوتا ہے اس کی ماں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی۔ اس لیے میرے بھائیوں ہمارا تو یہی عقیدہ ہے کہ سرکار کے والدین اور شیخ الاسلام حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ہم سب کا یہی عقیدہ ہے کہ حضرت سیدنا ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صاحب ایمان تھے اور حالت ایمان پر ہی دنیا سے گئے۔ اب میں درخواست گزار ہوں جناب محترم قاری تنویر اقبال قادری صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت نام صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ نعت پیش کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ راستے صاف بتاتے کیا پاتے ہیں، لوگ محفل کو سجاتے ہیں کیا پاتے ہیں، چاند تاروں میں نصیب آج بڑی ہلچل ہے، یہی آثار بتاتے ہیں کیا پاتے ہیں، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ۔ آئی پھر یاد مرینے کی رلانے کے لیے، آئی پھر یاد مدینے کی رلانے کے لیے، آئی پھر یاد مدینے کی رلانے کے لیے، دل تڑپ اٹھا ہے دربار میں جانے کے لیے، دل تڑپ اٹھا ہے دربار میں جانے کے لیے، آئی پھر یاد مدینے کی رلانے کے لیے، کاش میں اڑتا پھروں خاک مدینہ بن کر، کاش میں اڑتا پھروں خاک مدینہ بن کر، اور میں چلتا رہوں سرکار کو پانے کے لیے، اور میں چلتا رہوں سرکار کو پانے کے لیے، آئی پھر یاد مدینے کی رلانے کے لیے، آئی پھر یاد مدینے کے رلانے کے لیے، ذکر جو ان کا محبت سے کیا
ذکر جو ان کا محبت سے کیا کرتے ہیں، خود وہ آ جاتے ہیں محفل کو سجانے کے لیے، خود وہ آ جاتے ہیں محفل کو سجانے کے لیے، آئے پھر یاد مدینے کی رلانے کے لیے، بخش دی نعت کی دولت جو ہمیں آقا نے، بخش دی نعت کی دولت جو ہمیں آقا نے، کتنا پیارا ہے وسیلہ انہیں پانے کے لیے، کتنا پیارا ہے وسیلہ